الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، شوال المکرم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس سے پہلے کئی مرتبہ میں نے یہ بات عرض کر دی ہے کہ جو اسلامی مہینے ہیں محرم سے لے کر ذی الحجہ تک، یہ 12 مہینے ہیں۔ ہر مہینے کی کچھ نہ کچھ فضیلت کتابوں کے اندر، حدیثوں کے اندر ہم کو ضرور ملتی ہے۔ اسی طریقے سے شوال المکرم کا مہینہ بھی فضیلت کا مہینہ ہے، اور اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان رمضان کے روزے رکھتا ہے، عید گزار کر شوال کے پورے مہینے میں 6 روزے اگر رکھتا ہے تو گویا کہ وہ آدمی پورا سال روزے کی حالت میں گزارنے کا جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ اور شوال کے روزوں کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں مختصر طور پر میں نے کچھ باتیں عرض کر دی تھیں کہ یہ شوال کے 6 روزے نفل ہیں، مستحب ہیں۔ اگر کوئی رکھ لیا تو ثواب ملے گا، نہ رکھا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نفل ہوتی ہیں، مستحب ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کے کرنے پر جو ثواب ہم کو ملتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ 6 روزے اگر کوئی مسلمان رکھتا ہے تو 2 مہینے روزے رکھنے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ شوال کے 6 مہینوں کی نیکیاں کتنی؟ 2 مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی کے پاس سہولت ہے روزہ رکھنے کی تو وہ لوگ روزہ شوال کے 6 روزے ضرور رکھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ روزے لگاتار رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، 1 دن چھوڑ کر 1 دن، 2 دن چھوڑ کر 1 روزہ، 3 دن چھوڑ کر 1 روزہ، اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں۔ ابھی آدھا مہینہ گزر چکا ہے، آج شوال کی 14 تاریخ ہے، ابھی آدھا مہینہ ہمارے پاس باقی ہے۔ تو اس آدھے مہینے میں یہ 6 روزے اگر کسی کے پاس سہولت ہو ضرور ان روزوں کا اہتمام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اسلام کے ارکان 5 چیزیں ہیں، اس میں سے ایک رکن ہے حج۔
حج کی تیاری شوال کے مہینے سے شروع کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں کہ حج کے 3 مہینے ہیں، ایک شوال، دوسرا ذی قعدہ، تیسرا ذی الحج۔ ویسے تو حج جو ہے صرف 5 دن ہی، 5 تاریخ میں ہی حج ادا ہوتا ہے ذی الحجہ کے، لیکن اس کی تیاری شوال سے ہی شروع کر دی جاتی ہے۔ اور یہ آج کے دن کا کوئی نیا عمل نہیں ہے، بلکہ جب سے حج فرض ہوا ہے تب سے صحابہ اور اسی طریقے سے ہمارے اکابرین، تابعین، طب تابعین اس پر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جن لوگوں پر حج فرض ہو جاتا تھا وہ لوگ اس کی تیاری شوال سے شروع کر دیتے تھے۔ تو اس لیے اس کو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ایک دوسری فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ابھی نبی نہیں بنایا تھا، نبوت آپ پر نہیں اتری تھی، اس سے پہلے اس مہینے کو عرب کے کافر لوگ، مشرکین منحوس سمجھتے تھے۔ شوال کا مہینہ وہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ اس مہینے میں وہ لوگ شادی وغیرہ نہیں کرتے تھے، کوئی اچھا کام نہیں کرتے تھے۔ جس طریقے سے آج ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور عام طور سے مسلمان اور ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو نمازی ہیں اور دیندار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مسلمان بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور یہ غلط عقیدہ ہے کہ محرم کے مہینے کو اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا۔ اسی لیے یہ 2 مہینے آتے ہیں، تو ان 2 مہینوں میں کوئی مسلمان اپنی یا اپنے بچے بچی کا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا نکاح ہو چکا ہے، پہلی مرتبہ محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ آ رہا ہے، تو نئے جوڑے کو الگ کر دیتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھئی نئی شادی ہوئی ہے، اگر محرم کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں میاں بیوی، شوہر اور بیوی دونوں ایک جگہ رہیں گے تو دونوں کے لیے نحوست ہے۔ اس لیے شوہر کو اپنے گھر میں چھوڑتے ہیں اور بچی کو، بیوی کو اپنے ماں باپ کے گھر میں ظلم سے بلا کر لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں گناہ کی چیزیں ہیں، گناہ کی باتیں ہیں، اس سے ہمارا عقیدہ خراب ہوتا ہے، اور اس سے ہمارے ایمان میں بڑھوتری نہیں بلکہ ایمان ہمارا زندگیوں سے نکل جاتا ہے۔ تو شوال کا مبارک مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے کہا تھا کہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے کہ اگر کوئی مسلمان اپنا یا اپنے بچے یا بچی کا نکاح شوال میں ثواب کی نیت سے اگر کرنا چاہے تو شوال کے مہینے میں اپنا یا اپنے بچوں کا نکاح کرنے پر اللہ ثواب بھی دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح شوال کے مہینے میں ہی ہوا ہے، اور آپ کی رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت میں بات آتی ہے کہ میرا نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا اور میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، تو اس لیے مجھے شوال کے مہینے سے بڑی محبت ہے، اور اس وجہ سے بھی محبت ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے میرے نکاح سے، میری رخصتی سے اس غلط عقیدے کو اللہ نے ختم کر دیا۔ اور آگے امی جان فرماتی ہیں کہ میری زندگی میں کبھی بھی کوئی خوشی کا کام کرنے کا مجھے موقع ملتا تو میں اہتمام کرتی کہ وہ شوال کے مہینے میں ہی کی جائے۔ تو شوال کا مہینہ منحوس نہیں ہے، بے برکتی کا مہینہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ بھی منحوس اور بے برکتی کا مہینہ نہیں ہے۔ بے برکتی اور نحوست کس میں ہوتی ہے؟ انسان کے عمل میں ہوتی ہے۔ انسان کا عمل اچھا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی برکتیں، رحمتیں۔ اگر انسان کا عمل خراب ہے
تو رمضان کا مبارک مہینہ بھی اس کے لیے منحوس بن جائے گا. تو اس لیے اپنے عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ بھئی اپنا عمل صحیح نہیں ہے اور کسی مہینے کو ہم برا سمجھ رہے ہیں, کسی دن کو ہم برا سمجھ رہے ہیں, یہ ہمارا غلط عقیدہ ہے. اس سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا, زندگیوں سے ایمان نکل جائے گا. تو اس لیے شوال کا مہینہ بڑی فضیلت کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا, اور اسی مہینے میں امی جان کی رخصتی بھی ہوئی. رخصتی کسے کہتے ہیں کہ وہ چھوٹی بچیاں جو کہ ابھی بالغ نہیں ہوئی ہیں, ان کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے ہو جاتا ہے, لیکن ان کی رخصتی کب ہوتی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اس بچی کو اپنے شوہر کے گھر دلہن بنا کے بھیج دیتے ہیں. آج ہمارے یہاں ماحول کیا ہے؟ ویسے تو ملک کا قانون بھی ہمارا 18 سال سے پہلے بچی کا نکاح ملک کے قانون کے اعتبار سے جائز نہیں ہے, لیکن شریعت ہمارے اوپر اتنا زیادہ ظلم نہیں کرتی. شریعت کہتی ہے جب بالغ ہو جائے بچہ ہو یا بچی, والدین کے لیے حکم یہ ہے کہ اب ان کی نکاح کی تیاری شروع کر دو. لیکن ملک کا قانون یہ ہے کہ 18 سال سے پہلے بچی کا نکاح شادی نہیں کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے ہمارے بچیوں کے نکاح میں عام طور سے ہماری بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں, تو اس لیے ہم جس دن نکاح ہوتا ہے ان کا, اسی دن شام میں ہم اپنے شوہر کے اس کے شوہر کے گھر بھیج دیتے ہیں. اسی کو رخصتی کہتے ہیں. تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ نابالغ بچیوں کا نکاح ہو جاتا تھا, اور بالغ ہونے کے بعد ان کے شوہر کے گھر ان کو دلہن بنا کے پھر بھیج دیتے تھے. تو اس طریقے سے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا, اور اس کے 3 سال کے بعد رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی. تو شوال کا مہینہ فضیلت کا مہینہ ہے, اور اسی طریقے سے اب چونکہ اسی مہینے میں امی جان کا نکاح ہوا, رخصتی بھی ہوئی, تو میرا یہ ارادہ ہوا کہ آج کے جمعہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کو بیان کیا جائے. اس لیے کہ صحابہ اور صحابیات کی سیرت کو بولنا اور سننا ہمارے لیے ضروری ہے. اور ویسے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوئی معمولی عورت نہیں, معمولی صحابیہ نہیں, بلکہ اس امت کی ماں ہیں, امہات المومنین آپ کا لقب ہے. آپ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا, اور آپ کی 11 بیویاں ہیں. 11 بیویوں میں سب سے بہترین اور سب سے فضیلت والی بیوی اگر کوئی ہے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. اور آپ کا خاندان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے 7 پشتوں کے بعد جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے. اور اپنی امی ام رومان رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ تھا. تو اپنی ماں کے خاندان سے 11 پشتوں کے بعد جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والدہ ان کی امی کا خاندان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا تھا. تو دونوں طرف سے قریشی ہیں, اور قریش کا جو خاندان ہے عرب کا بڑا ہی مشہور خاندان ہے, اور اسی خاندان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے. اور آپ کی ولادت یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئی؟ مکۃ المکرمہ میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ابھی نبی نہیں بنایا تھا. نبی بننے سے 4 سال یا 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں. اور اس کے بعد 6 سال کی عمر میں, نہیں, نبوت کے 5 یا 6 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک واحد آپ کی زوجہ ایسی ہیں جنہوں نے آنکھ کھولا تو اسلام کی حالت میں آنکھ کھولا. آپ کے علاوہ جتنی بیویاں آپ کی ہیں 10 بیویاں, وہ زمانے جاہلیت کے دور میں آپ کی ولادت ہوئی اور وہ پیدا ہوئی. ان کا دین دوسرا تھا, آبائی دین تھا. کوئی جو ہے مشرک تھے, کوئی عیسائی خاندان سے تعلق رکھتے تھے.
لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 11 بیویوں میں سے ایک بیوی ایسی ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنانے کے 4 یا 5 سال کے بعد پیدا ہوئی. جب آنکھ کھولا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آپ کو اسلام کی حالت میں پایا. تو یہ آپ کے لیے بڑی فضیلت والی بات ہے. اب اس کے بعد جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی، واقعہ ایسا ہوا کہ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دنیا سے چل بسیں، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی. دونوں کا نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد بڑی محبت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کتنی محبت تھی، جب تک آپ کے بدن میں سانس باقی تھی تب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ مسلسل اللہ کے نبی فرماتے تھے. اتنی زیادہ محبت تھی. عام طور سے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بیوی انتقال ہو جائے اور وہ آدمی دوسرا نکاح کر لے تو کچھ دنوں تک وہ آدمی جو ہے اپنی پہلی بیوی کو اپنے خیال میں اپنے یاد میں رکھتا ہے، لیکن اس کے بعد دوسری بیوی سے مصروف ہو جاتا ہے تو پہلی بیوی کو عام طور سے انسان بھول جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دنیا سے جانے کے بعد جب تک آپ دنیا میں باحیات تھے تب تک آپ کا تذکرہ فرماتے رہے، آپ کو یاد کر کے روتے بھی تھے، اتنی زیادہ محبت تھی. تو جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انتقال ہوئی اسی سال آپ کے چچا کا بھی انتقال ہوا. تو اس وجہ سے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین تھے، اور اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال. بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متفکر رہتے تھے، ہر وقت غم میں آپ جو ہے ڈوبے ہوئے رہتے تھے. تو ایک صحابیہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ حضرت خدیجہ کو لے کر اتنا کیوں غمگین ہو رہے ہیں؟ آپ اگر چاہیں تو دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، اگر کنواری لڑکے سے نکاح کرنا چاہیں تو ایسی لڑکیاں بھی ہیں، نہیں اگر بیوہ سے نکاح کرنا چاہیں یا مطلقہ سے نکاح کرنا چاہیں ایسی بھی عورتیں ہیں. تو آپ اگر اشارہ کریں تو ہم آپ کا پیغام بھیجیں گے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھئی کنواری لڑکیوں میں کون ہے؟ تو صحابیہ نے بتایا کہ آپ کے جو بھائی ہیں، آپ کے سفر حضر کے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے جو کہ کنواری ہیں. آپ اگر چاہیں تو آپ کا رشتہ میں ان کے یہاں بھیج سکتی ہوں. نہیں اگر آپ کسی بیوہ عورت سے نکاح کرنا چاہیں تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا موجود ہیں. ان کے شوہر انتقال ہو چکے ہیں اور ان کی عدت کا زمانہ بھی گزر چکا ہے. آپ اگر ان کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کے یہاں آپ کا نکاح کا پیغام بھیجا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، اس کے بعد جواب دیا کہ حضرت ابوبکر کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجو. اور اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا نہیں، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک خواب میں ایک فرشتہ آتا ہے جو کہ ریشم کے کپڑے میں کسی چیز کو لپیٹ کر لا کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرتا ہے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اس میں آپ کی بیوی چھپی ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کو لیتے ہیں، اس تحفے کو لے کر کپڑا کھولتے ہیں تو اس کپڑے کے اندر سے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا چہرہ آپ کو دکھایا جاتا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو نکاح ہوا وہ اللہ کے نبی کے صرف مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. کئی مرتبہ میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ نبی جو بھی کام کرتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ ان کا کھانا پینا سونا جاگنا، ان کا ہر کام، ہر چھوٹا بڑا کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمائے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے. تو اس کے بعد سیرت میں بات آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹی بچی تھیں، 6 سال کی عمر تھی، بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں بات معلوم ہو جاتی ہے کہ بھئی اللہ کے نبی کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اپنی بچی کو بلا کر لاؤ، اس کو نہلا کر بٹھاؤ،
ہم کیا کریں گے؟ اس کا نکاح کر دیں گے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گلی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں، اور یہاں تک آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ کو دو کھیلوں سے بڑی محبت تھی۔ دو طرح کے کھیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اکثر کھیلا کرتی تھی۔ اس میں سے پہلا کھیل، جیسا کہ پرانے زمانے میں بچوں کو بڑے لوگ کیا کرتے تھے، کپڑے سے گڑی بنا کر بچوں کو کھیلنے کے لیے دیتے تھے، تو اس گڑی سے کھیلنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بڑا پسند تھا۔ اسی طریقے سے دوسرا کھیل جھولا جھولنا، جھولے میں بیٹھ کر جھولنا بھی امی جان کو بڑا ہی جو ہے پسند تھا۔ تو یہ دو کھیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی پسند سے کھیلتی تھے۔ تو اسی طریقے سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ ان گڑیوں سے کھیل رہی تھیں۔ ان کی امی حضرت ام رومان آتی ہیں اور آپ کو اپنا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر میں بلا کر لے جاتی ہیں، اور ان کو بنا سوار کر اچھا لباس پہنا کر ان کے سر میں کنگھی وغیرہ کر کے بال سوار کر ان کو بٹھا دیتی ہیں۔ امی جان کہتی ہیں کہ اتنا سارا معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن میرے ابا آئے، آ کر انہوں نے نکاح کا خطبہ پڑھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، میرا نکاح ہو گیا، تب بھی مجھے پتا نہیں چلا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد میرے گھر والوں نے مجھ سے کہا، میری امی نے خصوصاً مجھ سے کہا، عائشہ اب تو اللہ کے نبی کی امانت میں چلی گئی ہے، اب اس کے بعد تیرا باہر جانا منع ہے، اب تو اپنی گلی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا کر نہیں کھیل سکتی، اگر کھیلنا ہے تو ان کے گھروں میں جا کر کھیلنا ہے، یا ان کو اپنے گھر میں بلا کر کھیلنا ہے، گلیوں میں تمہارا پھرنا چلنا گھومنا منع ہے۔ تو امی جان فرماتی ہیں جب میری والدہ نے مجھ سے یہ کہا تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ آج میرا نکاح ہوا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مکہ سے مدینے کو ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ خصوصاً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، سب جو ہے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ نکاح کتنے سال میں ہو رہا ہے؟ 6 سال کی عمر میں۔ یہ دو باتیں اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، انہی دو باتوں کو لے کر کچھ لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ بھئی دیکھو محمد صاحب کو کہ 6 سال کی بچی سے نکاح کر رہے ہیں۔ حالانکہ نکاح کے لیے شریعت کے اندر کوئی عمر متعین نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں، جب بچی بالغ ہو جائے تو نکاح ہو جائے۔ اور بالغ کب ہوتی ہے بچی؟ اپنے اپنے علاقے کے حساب سے بچی کا مزاج رہتا ہے۔ عرب کا علاقہ عام طور سے وہاں جو بچیاں بالغ ہوتی ہیں، کتابوں میں بہت سارے محققین لکھتے ہیں کہ 8 یا 9 سال کی عمر میں وہاں کی بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ بالغ ہونے کا مطلب بچی اب اپنے بدنی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے نکاح کے لیے تیار ہو چکی ہے، اب اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے 6 سال کی عمر میں تو نکاح ہو چکا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی کب ہو رہی ہے؟ 3 سال کے بعد 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہو رہی ہے۔ تو اس طریقے سے اب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہو گیا، امی جان کو معلوم بھی نہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کا نکاح ان کو معلوم کیے بغیر کر سکتے ہیں؟ تو شریعت ہم کو اس کا حق نہیں دیتی، شریعت ہم کو اس کا حق نہیں دیتی۔ ہاں اگر کوئی والد اپنی بچی کا نکاح نابالغی کی حالت میں کرنا چاہتا ہے تو اس وقت اس زمانے میں بچی کو نکاح کے بارے میں کچھ پتا نہیں رہتا، اور شوہر کے بارے میں معلوم نہیں رہتا بالغ ہونے سے پہلے، یعنی کہ بچی کی عمر 6 سال ہے 7 سال ہے، 6-7 سال کی عمر میں کیا معلوم ہوتا ہے زندگی کے بارے میں؟ تو اگر کوئی مرد اپنی بچی کو اس عمر میں نکاح کرنا چاہے تو شریعت کہتی ہے کہ بھئی اس عمر میں بچی سے رضامندی کی وہاں جو ہے شرط ضروری نہیں ہے۔ باپ اگر کسی لڑکے سے خوش ہو کر اپنی بچی کا نکاح اس سے کرنا چاہے اور باپ اس کا وکیل بن جائے تو تب نکاح ہو سکتا ہے، لیکن بالغ اگر کوئی لڑکی ہے اس کا نکاح کرنا چاہے تو اس کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ عام طور سے جو بچیاں کنواری ہوتی ہیں، یعنی کہ
جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ایسی بچیوں کا نکاح کرنا چاہیں، ماں باپ رشتہ ڈھونڈے اور ماں باپ اس سے پوچھیں کہ بیٹا یہ بچہ تیرے لیے پسند ہے یا نہیں، تیرا اس میں کیا ارادہ ہے، تو عام طور سے بچے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتی، خصوصاً کون سی بچیاں جن کا نکاح ابھی نہیں ہوا ہے ان کو کنواری لڑکیاں کہا جاتا ہے، تو ایسی بچی اپنی زبان سے جواب نہیں دیتی۔ شریعت کہتی ہے اگر ماں باپ پوچھنے پر بچی خاموش ہو جائے تو بچی کی خاموشی ہی رضامندی کی علامت ہوتی ہے۔ اگر بچی خاموش ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ بچی کو رشتہ پسند ہے، تو اس کے بعد ہم اس بچی سے اس بچے کا رشتہ ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کا زمانہ کیسا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے نام کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے ظلم سے بچی کا نکاح ایسی جگہ کر دیتے ہیں جہاں بچی کو قبول ہی نہیں ہوتا، بچی کو پسند ہی نہیں رہتا، ایسے جگہ نکاح کر دیتے ہیں، بعد میں وہ رشتے نہیں چلتے اور وہاں طلاق ہو جاتی ہیں، پھر ماں باپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی اپنے بچیوں کا نکاح کرنا چاہیں، اپنے بچوں کا نکاح کرنا چاہیں، بچی کا نکاح ہو یا بچے کا، دونوں سے رضامندی ضروری ہے۔ کبھی کبھی بچے کا نکاح ہوتا ہے، بچی کو رشتہ پسند رہتا ہے لیکن بچے کو پسند نہیں رہتا، یہاں بھی وہی مصیبت آتی ہے۔ تو اس لیے بچی کو بھی پوچھنا ضروری ہے، اس کی رضامندی، اور بچے کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مسئلہ الگ ہے، وہاں وہ مسئلہ ہم جو ہے اپنی زندگی پر قیاس نہیں کریں گے۔ تو امی جان کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، 6 سال کے بعد 3 سال امی جان اپنے والدین کے گھر میں رہیں، اس میں 2 سال 3-4 مہینے مکہ المکرمہ میں، اس کے بعد مدینے میں 7-8 مہینے تھیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے نبی، آپ کی بیوی اب نکاح کے بعد کی زندگی کے لیے تیار ہے، آپ اپنی بیوی کو رخصتی کر کے لے جائیں۔ اب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ادا نہیں فرمایا، نکاح تو ہو گیا تھا کب؟ 3 سال پہلے، لیکن مہر ادا نہیں ہوا۔ کیوں ادا نہیں ہوا؟ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی 3 سال کے بعد مہر ادا کر رہے ہیں، سنت ہے، اس پر ہم عمل کریں گے۔ سنت نہیں ہے، یہ دھوکے میں نہ رہیں۔ وہاں رخصتی نہیں ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا، تو اس لیے اللہ کے نبی نے 3 سال تک مہر بھی ادا نہیں کیا۔ جب رخصتی ہو رہی تھی تو اس وقت اللہ کے نبی نے مہر ادا فرمایا۔ اس مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی کا جواب یہ ہے کہ ابو بکر، میرا بھی ارادہ ہے کہ میری بیوی کو میں اپنے گھر میں لے کر آؤں، لیکن میں کیا کروں، میری غربت کا زمانہ چل رہا ہے، مہر ادا کرنے کے لیے میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، مہر ادا کرنے کے لیے میرے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، جتنا میرا مال ہے وہ سب مال آپ کا ہی ہے، آپ کے لیے قربان ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے 100 روپیے، اس زمانے کے 100 روپیے، ہمارے ملک کے نہیں، اس زمانے کے 100 روپیے لیتے ہیں قرض کے طور پر، اور اسی کو مہر میں دے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے گھر میں رخصتی کرا کر لاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے پورا واقعہ ہے۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہر میں ایک گھر بنوا کر مہر میں دیا تھا، اور وہ گھر کتنا بڑا تھا اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، 7 یا 8 ہاتھ یا اس سے ایک آدھا ہاتھ زیادہ بڑا تھا۔ بس کتنے ہاتھ؟ 7 یا 8 یا اس سے آدھا ہاتھ زیادہ، بس اتنا ہی بڑا گھر تھا۔ اور اونچا کتنا تھا کہ اگر آدمی کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ اوپر کرے گا تو گھر کا سلاب جو ہے، چھت جو ہے، ہاتھ کو آرام سے لگ جائے گا۔ اتنا چھوٹا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر امی جان کے مہر میں دیا، امی جان نے اس کو قبول فرمایا، اور رخصتی آپ کی ہو گئی۔ 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ اس کے بعد امی جان کتنے سال اللہ کے نبی کے نکاح میں تھی؟ 9 سال اللہ کے نبی کے نکاح میں تھی۔ 9 سال کے بعد اللہ کے نبی دنیا سے پیارے ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ مختصر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور سب سے پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، اور اس وجہ سے پیاری تھی کہ آپ ذہنی اعتبار سے، علمی اعتبار سے بہت آپ کا
آپ کے اندر صلاحیت تھی، اور آپ نے لکھنا پڑھنا کب سیکھا؟ یہ بھی سننے کی ضرورت ہے کہ آپ کی شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر پڑھنا لکھنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سیکھا، اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں۔ تو اگر ایسی بچی ہم کو ملتی ہے جو کہ ان پڑھ ہے لیکن اچھے اخلاق ہیں، اس وجہ سے ہم اس کا رشتہ نہیں کینسل کریں گے کہ بھائی بچی پڑھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس رشتے کو قبول کریں گے، اگر قبول کر کے اس بچی کو ہم اپنے بچوں کے نکاح کے بعد اس بچی کو پڑھانا کون سا علم؟ یہاں جو ہے صرف دین کا علم ہے، دنیا کا علم کا تذکرہ نہیں۔ دنیا کا علم اگر کوئی پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، پردے میں رکھنا ضروری ہے، کچھ اور بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم دنیا کا علم پڑھا سکتے ہیں، لیکن دین کا علم شادی ہونے کے بعد بھی ہم اپنی بیویوں کو پڑھانا ہے، اور ہمارا حق ہے یہ۔ اگر بیویوں کو نہیں پڑھائیں گے تو ان کے زندگی میں دین کیسے آئے گا؟ اور جب ان کی زندگی میں دین نہیں ہے تو ہمارے پیدا ہونے والے بچوں کی زندگی میں دین کیسے آئے گا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے ان تمام چیزوں کو، ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنی گھر کے اندر کی زندگی بہتر سے بہتر گزارنے کی اور اس کو جو ہے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس سے انشاءاللہ زندگی میں برکتیں رہیں گی، اور صحابہ صحابیات کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ جس طریقے سے ان کی زندگیاں تھیں ویسے ہماری زندگی بننا ہے، ویسے ہمارے بچے بچیوں کی بھی زندگیاں بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حضرات صحابہ کے نقشہ قدم پر چلنے کی، ان کی سیرت کو اور ان کے طرز زندگی کو اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 5 منٹ کا وقت ہے، جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں جلدی سے جلدی سنت پڑھ لیں۔